بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، السلام علیکم۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ اپنی مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے کی طرف نظر فرمائے تو اسے کبھی عذاب نہ دے گا، اور ہر روز 10 لاکھ کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور جب 29ویں رات ہوتی ہے تو مہینے بھر میں جتنے آزاد کیے ان کے مجموعے کے برابر اس ایک رات میں آزاد فرماتا ہے۔ پھر جب عید الفطر کی رات آتی ہے، ملائکہ خوشی کرتے ہیں اور اللہ اپنے نور کی خاص تجلی فرماتا ہے اور فرشتوں سے فرماتا ہے، اے گروہ ملائکہ، اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جس نے کام پورا کر لیا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اس کا پورا اجر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، اللہ ماہ رمضان میں روزانہ افطار کے وقت 10 لاکھ ایسے گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے جن پر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی تھی۔ نیز شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعے کو غروب آفتاب تک ہر گھڑی میں ایسے 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جو عذاب کے حقدار قرار دیے جا چکے ہوتے ہیں۔ محترم سامعین، بیان کردہ احادیث مبارکہ میں رب العظیم کے کس قدر عظیم و شان انعام و اکرام کا ذکر ہے۔ اے کاش اللہ تعالی ہم گناہگاروں کو بھی مغفرت یافتگان میں شامل کر لے، آمین۔ حضرت سیدنا زمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ محبوب سبحانی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ماہ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کرو، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے، اس مہینے کو خوش آمدید جو ہمیں پاک کرنے والا ہے۔ پورا رمضان خیر ہی خیر یعنی بھلائی ہی بھلائی ہے، دن کا روزہ ہو یا رات کا قیام، اس مہینے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کا درجہ رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، جب رمضان شریف کی پہلی رات آتی ہے تو عرش عظیم کے نیچے سے مشیرہ نامی ہوا چلتی ہے جو جنت کے درختوں کے پتوں کو ہلاتی ہے۔ اس ہوا کے چلنے سے ایسی دلکش آواز بلند ہوتی ہے کہ اس سے بہتر آواز آج تک کسی نے نہیں سنی۔ اس آواز کو سن کر بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ظاہر ہوتی ہیں، یہاں تک کہ جنت کے بلند محلات پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں، ہے کوئی جو ہم کو اللہ تعالیٰ سے مانگ لے کہ ہمارا نکاح اس سے ہو؟ پھر وہ حوریں داروغہ جنت حضرت رضوان علیہ السلام سے پوچھتی ہیں، آج یہ کیسی رات ہے؟ حضرت رضوان علیہ السلام جواباً تلبیہ یعنی لبیک کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں، یہ ماہ رمضان کی پہلی رات ہے، جنت کے دروازے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے داروں کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ منقول ہے کہ اللہ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے فرمایا، میں نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 نور عطا کیے ہیں تاکہ وہ 2 اندھیروں کے ضرر یعنی نقصان سے محفوظ رہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ وہ 2 نور کون کون سے ہیں؟ ارشاد ہوا، نور رمضان اور نور قرآن۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کی، 2 اندھیرے کون کون سے ہیں؟ فرمایا، ایک قبر کا اور دوسرا قیامت کا۔ مدینہ کے سلطان سردار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے رب کریم، میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا، میں نے اسے رات میں سونے سے باز رکھا، میری شفاعت اس کے لیے قبول کر، پس دونوں کی شفاعتیں قبول ہوں گی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے، جس نے مکہ مکرمہ میں ماہ رمضان پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا تو اللہ اس کے لیے اور جگہ کے 1 لاکھ رمضان کا ثواب لکھے گا، اور ہر دن 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر رات 1 غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب، اور ہر دن میں نیکی اور رات میں نیکی لکھے گا۔ جزاک اللہ۔